ہوا اور مجھے میرے مرحوم قائد سالار ملت نے اور مجلس کے تمام مرحوم مجھے بڑے حوصلے دیے۔ آج ہم الیکشن ہارے ہیں، اس کے باوجود بھی آج یہ ہال بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ مگر جب میں اسمبلی کا الیکشن جیتا تھا اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 دن تک حیدرآباد کے دارالسلام میں صرف 4 لوگ آتے تھے۔ ایک میں، ہمارے والد مرحوم میرے قائد سالار محترم، اور ایک عبدالرزاق صاحب مرحوم جو وہاں پر کام کرتے تھے، اور احمد پاشا قادری صاحب۔ اتنی مایوسی تھی، اور 15-20 دن جو میں اپنے والد کے ساتھ سالار کے ساتھ بیٹھ کر وہ میرے کو سکھاتے تھے سیاست یہ ہے، ہمت نہیں ہارنا، حوصلے بلند رکھو، محنت کرو، جستجو کرو، عوام میں جاؤ، راست عوام میں جا کر کام کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر سیاستدان کو اس راستے سے گزرنا ہے، اور ہندوستان کی سیاست بھری پڑی ہوئی ہے۔ پھر 94 میں 96 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا، مرحوم قائد سالار ملت نے وینکیا نائیڈو کھڑے تھے، اور سالار کے خلاف اپنے ہی صفوں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ مرحوم قائد کو اللہ نے 70,000 ووٹ سے کامیاب کیا۔ پھر ایک ہی MLA تھا میں، 98 میں پھر پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سالار ملت کو 1 لاکھ کے اوپر ووٹوں سے کامیاب کیا۔ پھر 99 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا، مرحوم قائد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریب 1.5 لاکھ کے اوپر کے ووٹوں سے کامیاب کیا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تکلیف ہے، رنج ہے، اور میں اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پوری تکلیف آپ اپنی ذات کے لیے محسوس نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری قوم کے لیے محسوس کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام ابھی زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ جو غدار تھے وہ مردہ ہیں اور مردار رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے اپنے مرحوم قائد سے سنا کہ جو الیکشن میں آپ کا ساتھ دیتا اس کو زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑنا، اور جو الیکشن میں آپ سے غداری کرتا کبھی اس پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اب جس کو جو دیکھیں، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا اتنا ہی کام کر سکتا ہے۔ یہ ظرف کے مظاہرے ہوتے ہیں، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی کر سکتا کام بیچارہ، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا انہیں۔ جس میں اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری ذات کے لیے نہیں، اجتماعیت کو میرے کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہے، تو ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ میں ہمارے چھوٹے بھائی امتیاز جلیل صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ امتیاز جلیل صاحب مسکراؤ میرے دوست۔ آپ جب مسکراتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کسی کے لیے کہ 5 مہینے میں 2 الیکشن لڑنا۔ نتیجہ الگ بات ہے، الیکشن لڑنا ایک کینڈیڈیٹ کے لیے میری نظر میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے لگتے اس کو الیکشن کے اس سے نکلنے کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کا کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے تھوڑا تذبذب کے عالم میں تھے، 50% تیار تھے، 50% تیار نہیں تھے۔ تو مجھے جا کر امتیاز جلیل صاحب کو سختی سے بولنا پڑا کہ آپ لڑیں گے